بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پیارے ناظرین، پہلے ہم مختصراً جان لیتے ہیں کہ سورہ کوثر رزق میں اضافے اور رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں پڑھنا کیوں مفید ہے۔ سب سے پہلے تو اولیاء کرام سورہ کوثر کو اس وقت پڑھنے کے لیے کہتے ہیں جب بندے کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، وہ سخت کسی مالی پریشانی یا کسی قرض کے بوجھ تلے یا بچوں یا بچیوں کے رشتے کے حوالے سے پریشان ہو جاتے ہیں، تو اولیاء کرام اس وقت سورہ کوثر پڑھنے کو کہتے ہیں، کیونکہ اگر اس سورہ مبارکہ کا شان نزول دیکھا جائے تو یہ سورہ مبارکہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سخت رنجیدہ تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ عرب کے لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ کہہ کر تنگ کرتے تھے کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، آپ کا نعوذ باللہ نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ اس وقت اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ رب العزت نے سورہ کوثر جیسی عظیم نعمت کا تحفہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل فرمایا، اور آج جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ کہہ کر طعنہ دیتے تھے ان کا کوئی نام و نشان لینے والا نہیں بچا۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کی چند شرائط سن لے۔ سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کو آپ نے آٹے کی 3 گولیاں بنا کر اس پر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مرد حضرات نے لگاتار 21 دن تک لگاتار نماز کی پابندی کرنی ہے، اور میری بہنیں جو اس عمل کو کرنا چاہتی ہے ان کو بھی 21 دنوں کو مکمل کرنا ہے، لیکن جب ان کو ناپاکی کے دن شروع ہو تو وہ نماز کو ترک کر دے، اور جب وہ اپنی طہارت کو دوبارہ سے حاصل کر لے تو اس طریقے کار سے وہ بھی اپنے 21 دنوں کو مکمل کر لے۔ اس وظیفے کی تیسری شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے جہاں پہ بچوں کا شور و شرابہ بالکل نہ ہو، یعنی مکمل یکجوئی اور پوری ایمانداری سے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے تاکہ اس کے بہتر نتائج بھی آپ کو مل سکے۔ پیارے دوستو، گندم ہر گھر میں موجود ہوتی ہے۔ آپ کے گھر میں جو آٹا گندا ہوا ہے آپ نے اس کی چھوٹی سی 3 گولیاں بنا لینی ہے۔ اب آپ نے یہ 3 آٹے کی گولیاں کسی بھی صاف پلیٹ میں رکھنی ہے، جہاں نماز بچھائے، باوضو حالت میں بیٹھے اور با کثرت آپ سورہ کوثر پڑھے۔ با کثرت سے مراد یا تو آپ 313 کے تعداد کو مکمل کرے، یا اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ اس وقت کی تعداد کو بڑھا کر 541 مرتبہ بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں بزرگان دین نے سورہ کوثر کو با کثرت لکھا ہے۔ اول و آخر آپ نے کم سے کم 21 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہاں ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں کہ جن بہن بھائیوں کو سورہ کوثر یاد نہیں تو وہ سورہ کوثر کی پہلی آیت مبارکہ بھی ان 3 آٹے کی گولیوں پر پڑھ سکتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ یہ سورہ کوثر کی پہلی آیت مبارکہ ہی ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ اسے بھی آپ 313 کی تعداد یا 541 کی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں، اول اور آخر 21 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ اب آپ سب کا ایک اہم سوال یہ ہے کہ آپ نے جو آٹے کی 3 گولیاں پر جو سورہ مبارکہ پڑھی، اب اس آٹے کی گولیوں کا آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کسی اونچی جگہ پر جہاں پرندے آتے ہیں وہاں پر ان آٹے کی گولیوں کو رکھ دیں۔ اگر پرندے کھائیں گے تو وہ آپ کے رزق میں اضافے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں گے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کے پاس کوئی دریا ہے یا سمندر ہے تو آپ یہ آٹے کی گولیاں دریا یا سمندر میں بہا دیں۔ کہا جاتا ہے کہ مچھلیوں کو کوئی چیز کھلائی جاتی ہے تو مچھلیاں بھی اس کھلانے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ کار آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جہاں آپ کا رزق پڑا رہتا ہے
یعنی کھانے پینے کی چیزیں جو کہ کچن میں موجود ہوتی ہے، تو آپ کسی شے پر ان 3 گولیوں کو لپیٹ کر اپنے آپ کچن میں بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ خیر و برکت کا نزول ہو۔ ان میں سے جو طریقہ کار آپ کو آسان لگتا ہے آپ اس طریقہ کار کی پیروی کریں، اور ساتھ میں جو آپ کو شرائطیں بتائی گئی ہے کہ آپ نے 21 دن تک نماز کی پابندی کرنی ہے، انشاءاللہ اگر آپ کی نیت صاف ہے تو آپ سچے دل کے ساتھ 21 دن تک نماز کی پابندی کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ کی نیت صاف ہے، اگر آپ سچے دل کے ساتھ 21 دن تک نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ صرف کچھ ہی دن گزریں گے، یعنی 7 دن یا 11 دن گزریں گے، تو اللہ رب العزت آپ کے گھر میں اتنا رزق دے گا اور ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔